السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام وقاص الیاس ہے اور آج کی مختصر سی گفتگو کا مختصر سا ٹاپک ہے ہمارا سیر و افطار۔ سیر و افطار کے حوالے سے کچھ باتیں میرے ذہن میں آ رہی تھیں کہ آپ سے عرض کر دوں کہ ہم لوگ ہیں کیا کرتے ہیں جی، سحری میں اتنا زیادہ کھاتے ہیں کہ زور ٹائم تک تو ہم بالکل پتہ بھی نہیں چلتا ہے نا کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ زور کے بعد ہلکا تھوڑا سا محسوس ہونا شروع ہوتا ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ مقصد رمضان شریف کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو خیال آئے، غریبوں کا خیال آئے، ٹھیک ہے، کہ جب بھوک لگتی ہے تو جب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا کسی بندے کے پاس، تو اس کی کیا سچویشن ہوتی ہے، کیا فیلنگز ہوتی ہیں اس کی۔ اچھا، نمبر ایک مقصد یہ ہے۔ نمبر دو مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک کا خوف آپ کے دل میں بیٹھے کہ کس طریقے سے اس کے ایک حکم پہ آپ نے سب کچھ چھوڑ دیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نمبر دو یہ۔ نمبر تین مقصد اس کا یہ ہے کہ اللہ پاک کا قرب حاصل ہو آپ کو۔ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اچھا، یہ تین مقصد اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو اس میں ایک بات کامن ہے کہ اگر ہم کم کھائیں گے تو ہمیں احساس ہوگا غریبوں کا۔ اچھا، نمبر دو مقصد کیا تھا کہ ہمیں خوف خدا کیسے ہوگا؟ جب ہمیں بھوک لگے گی تو خدا یاد آئے گا، تو اس کی نعمتیں یاد آئیں گی۔ جب نعمتیں یاد آئیں گی تو اس کی ناشکری بھی ہمیں یاد آئے گی کہ یا اللہ تیری اتنی زیادہ نعمتیں ہم کھاتے رہے غیر رمضان میں اور پھر تیری ناشکری کرتے رہے، اور اس طریقے سے آپ کو خوف خدا بھی نصیب ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ کو بھوک لگے گی، آپ کا معدہ خالی ہوگا، آپ کا جسم تکلیف میں ہوگا، آپ کا گلا پیاس سے خشک ہوگا، مطلب پانی کے لیے ترسے گا، تو آپ کو اللہ کی نعمتیں یاد آئیں گی اور پھر ساتھ ہی ساتھ اپنی ناشکری بھی یاد آئے گی، تو اس طریقے سے آپ کو خوف خدا بھی نصیب ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ نمبر دو مقصد۔ نمبر تین مقصد یہ ہے کہ قرب، اللہ پاک کا قرب حاصل ہوگا آپ کو۔ وہ کیسے ہوگا؟ جب خوف خدا نصیب ہوگا، آپ اللہ سے اپنے اس ناشکری کی معافی مانگو گے اور نیکسٹ ہر نعمت پہ آپ اللہ پاک کا شکر ادا کرو گے، تو اللہ پاک کا قرب نصیب ہوگا آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام باتیں ایک بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں، وہ بات یہ ہے کہ اگر ہم سحری میں تھوڑا کم کھائیں گے تو ہمیں بھوک لگے گی، تو ساری سچویشن پیدا ہوگی، ایسے ہی۔ اچھا، ہم کیا کرتے ہیں، ادھر سے چائے پی لی، ادھر سے وہ لسی بنا لی، وہ پی لی، سارا کچھ، مطلب پانی جو بھی مشروبات ہیں سارے، دہی بھی کھا لی، سارا کچھ کھا لیا، تو یہ دن کو روزہ تنگ نہیں کرے گا۔ وہ اللہ کے بندے شیطان کے حملوں میں سے یہ حملہ ہوتا ہے کہ آپ زیادہ کھاؤ تاکہ آپ کو دن کو پتہ بھی نہ چلے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے، اور اسی طریقے سے آپ کا دن گزر جائے، اسی طریقے سے آپ کا رمضان گزر جائے، جو اصل مقصد ہے اس کی طرف آپ کا دھیان بھی نہ جائے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک مہینے کی بات ہے، اس کے فائدے بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، آپ نے سحری کم کھانا ہے، ٹھیک ہے، جتنا ہو سکے آپ نے کم کھانا ہے۔ اچھا، کوئی نہیں، اتنا فرق نہیں پڑتا ہے، تھوڑی سی تکلیف ہوگی آپ کو، آپ کا دھیان اللہ کی طرف جائے گا، تو رمضان شریف کا جو تین مقصد میں نے میرے نظریے کے مطابق جو تین مقصد میں نے آپ کو بتائے ہیں، وہ تین مقصد پورے ہوں گے۔ اچھا، دوسرا، افطار پہ آپ نے تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ڈائٹنگ بھی ہوگی۔ اچھا، جب پورا مہینہ آپ اسی طریقے سے کم کھائیں گے اور سختی برداشت کریں گے تو کیا ہوگا، آپ کی ٹھیک ٹھاک ڈائٹنگ ہو چکی ہوگی اور آپ کم کھانے کی عادت بنے گی اور آپ پورا سال آسانی سے ڈائٹنگ کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے۔ تو دینی لحاظ یہ دنیاوی فائدہ ہے کہ آپ فزیکلی فٹ ہو جائیں گے، اور آپ کو کم کھانے کی عادت جب ہوگی تو آپ نیکسٹ بھی کم کھائیں گے اور گزارا کر لیں گے، تو ایک آپ کو ڈائٹنگ کی عادت بن جائے گی۔ یہ دنیاوی فائدہ ہے۔ دینی فائدہ ہمارا یہ ہوگا کہ ہمیں تینوں مقصد یہ ہمارے ذہن میں ہوں گے، غریبوں کا خیال بھی ہوگا، اللہ کا خوف بھی نصیب ہوگا، اور اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا۔ یہ تینوں فائدے
دینی لحاظ سے فائدے ہیں۔ تو یہ سحر و افطار کے حوالے سے میں نے آپ سے بات کرنی تھی کہ آپ اگر ان چھوٹی 2-3 باتیں ہیں ان پہ اگر آپ عمل کریں تو آپ آنے والی زندگی انشاءاللہ خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ان تمام باتوں کو بھی خیال رکھیں۔ اور اللہ حافظ، تھینک یو۔